نبی ہیں؟ تو میں کب کہہ رہا ہوں نبی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نبی ہیں، کامل ہیں سارے. لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم و نوح اکیلا کہہ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے وقت اعلیٰ ابراہیم کیوں کہا؟ آخر قرآن سورہ آل عمران ہے، آپ اس کو دیکھو، اعلیٰ ابراہیم. اب ذرا اور بھی نوٹ کرنا اس بات کو کہ اعلیٰ ابراہیم پر بس نہیں کی، سن لی، ان میں ملوک بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ان میں ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، انبیاء ہیں، شان والے ہیں. اور میں نے بتا دیا نقص کوئی نہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقیدے میں کسی نبی میں نقص نہیں ہو سکتا. اب ذرا سنیے، تقریب قریب آ رہی ہے، وقت بھی کم ہو رہا ہے، لہذا میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اس پر توجہ کرنا. ان اللہ حصطفیٰ، کہاں تک حصطفیٰ بیان ہوا تھا؟ اعلیٰ ابراہیم تک. اعلیٰ ابراہیم سے آگے نہیں بیان ہوا، اعلیٰ عمران ہوا. لیکن اب حضور بیان فرما رہے ہیں، توجہ کرنا. ان اللہ حصطفیٰ من بلد اسماعیل کنانہ، اللہ نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام میں سے اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو چنا. وَاصْطَفَىٰ مِن کِنَانَةَ قُرَيْشًا، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا. وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، رب نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. توجہ ہے؟ یہ وہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں جس کو انشاءاللہ کسی بھی مسجد والے کو اعتراض نہیں ہوگا. جو حدیث پر چھاننا رکھتے ہیں ان کو بھی نہیں ہوگا. ذمہ داری سے حدیث پیش کر رہا ہوں، سیاستہ سے. کئی صحابی اس کے راوی ہیں. قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بیان کیا اور آل عمران کا ذکر کیا. حضور اس کی تشریح فرماتے ہیں اور وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو شرف و مجد اللہ نے کیوں عطا فرمایا. یہ دھیان کا وقت ہے دوستو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اب یہود کیا کہتے ہیں؟ یہود کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام بھی بڑے بھی تھے، اسحاق علیہ السلام کی قربانی بھی ہوئی. اب آپ کہو گے کہ یار یہ مولوی اختلاف والی بات کیے ہی نہ کریں، ہم نہ بھی کریں تب بھی لوگ کر دیتے ہیں، تو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے نا. اب جب یہودیوں میں لٹریچر میں لکھا ہوگا کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی، وہی بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام تو ان کے نتیجے میں پیدا ہوئے، یعنی انعام کے طور پر پیدا ہوئے، یہ باقاعدہ ان کا مذہب ہے. اسحاق علیہ السلام ابہاق کہتے ہیں نا ان کو، اور ان کی نسل کے وہ چونکہ اپنی بات کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یہ تو آپ کو تورات میں پڑھنا چاہیے، اگرچہ آپ نے بڑا ہاتھ مارا تورات پر قرآن مصدق ہے نا، اور مصدق بھی ہے. تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ابراہیم اسماعیل والی قربانی ہاتھ کو پہنچ گئی، تو نے خواب سچا کر دکھایا، اب اسماعیل بھی لے جا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ہم نے ذبح عظیم دیا اور دے دیا، یہ بھی لے لو، اور ساتھ ساتھ اس کی بشارت اسحاق کی بھی لیتا جا. اس کے بعد علیہ السلام کی بشارت بنی. اسماعیل علیہ السلام اس وقت چلتے پھرتے تھے جب ابھی ان کی بشارت مل گئی، اپنے بات کی انگلی کو پکڑ چلتے تھے. تو لوگ ہماری زبانیں بند کراتے ہیں، حقائق نہ بیان کیا کرو، کیوں یہ تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کرنا پڑتے ہیں نا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ادنا سے ادنا خادم اور چوکیدار ہے نا، بات کرنی پڑتی ہے. ہم اس لٹریچر کا بھی جواب دیتے ہیں. اسحاق ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ جس کو چنا مصطفیٰ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جسے مصطفیٰ بنایا اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد نہیں، بنو کنانہ بھی ساری نہیں، ان میں سے قریش کو چنا. پھر قریش بھی سارے نہیں، بنو ہاشم.
حدیث سے صحیح. اور یہ کسی شیعہ کے لٹریچر میں نہیں، ان کے پاس ایسی آوازیں ہوتا ہی نہیں. آپ ہم ڈرے ہوئے ان سے. میں جانتا ہوں ان کو، میرے تو ان کا میچ پڑتا رہتا ہے نا. آپ نے تو نام سن رکھا ہے تو میں تو سینے سے ایسے جلیاں بھی نہیں تو ماریاں بھی. اس لیے آپ زیادہ خطرہ دور محسوس کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ گئی کیونکہ سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا. ہمیں ان سے بھی ڈر نہیں لگتا اس واسطے کہ ہمیں معلوم ہے ان کی حدود و قیود کیا ہے. سنو، وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم. سارے قریش نہیں، ان میں سے بنو ہاشم کو چنا، مصطفیٰ بنایا. اور بنو ہاشم مصطفیٰ بنائے تو اس کا بھی سبب کیا ہے؟ وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم. آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک مصطفیٰ تو بنائے، اور جس کی وجہ سے بنائے مقصود یہ ہے آدم اور روح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. گرامی قدر حضرات، بس آخری بات کر رہا ہوں اور توجہ فرمائیے گا. لوگوں کے جن بات کا علم نہیں ہوتا اس بات کو کہتے ہیں یہ کفر ہے، یہ فسق ہے. میں نے کہا آپ کی عمر نہیں ہے ابھی، آپ اچھے ہو، کچھ دیر اور تحقیق کرو ان باتوں میں. فرمایا بنی ہاشم سے مجھے چن لیے، میری ذات بھی سب سے بہتر ہے، میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے. اور یہ عرفان میں شدید نہیں کہہ سکتے. حضور فرما رہے ہیں اور اس کے لکھ رہے ہیں. امام ترمذی نے تخریج فرمائی، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے، امام بخاری کا قابل فخر شاگرد، سیاستہ میں لکھ رہا میں ہوں. حضور فرما رہے بیعت بھی سب سے بہتر، ذات بھی سب سے بہتر. اب آپ کو پوری سمجھ آ گئی آدم علیہ السلام سے لے کر میں آپ کے سامنے قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. اب میرا ایک سوال ہے اور اس کو سمجھنے پر بڑے بڑے لوگوں کو اپنے آپ کو جو پی ایچ ڈی سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے اسکالر سمجھتے ہیں اس بات کو نہیں سمجھ پائے. آپ سمجھ گئے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت عشق نے سمجھایا. وہ بات یہ ہے دوستو کہ کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت خاتون جنت پاک جو ہیں وہ نسب کے اعتبار سے مولا پاک سے افضل ہیں. مجھے کفر اس لیے سنایا گیا کہ اس نے ان کو منع نہیں کیا. اس نے اس آدمی کو منع نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انبیاء کرام سے کوئی فضیلت ہے، حضرت مولا پاک سے کہا تھا. لیکن میں آپ کو جو مسئلہ بتانے چلا ہوں سمجھ گئے تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی بھی ہوگی، لطف بھی آئے. بات یہ ہے کہ جب حضور فرما رہے ہیں من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں بنو کنانہ میں نبی کون ہے؟ سبحان اللہ. بنو کنانہ میں نبی کون ہے؟ اب سن رہے ہیں نا آپ؟ بنو کنانہ میں نبی کون ہے؟ صرف حضور. بنو کنانہ، کنانہ کے بیٹے، ان کا قبیلہ قریش، ان کا قبیلہ بنو ہاشم، ان کا سارا قبیلہ. کون؟ مصطفیٰ چنا ہوا نبی کوئی نہیں ان میں. نبی ان کے جن کی وجہ سے ان کو مصطفیٰ بنایا جا رہا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہے. تو محمد رسول اللہ سارے عالمین کی طرف نبی ہے. محمد رسول اللہ کے اوصاف
حضور کا نسب سارے عالمین سے بلند ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تقریر تو 1 منٹ رہ گئی ہے. کلائمیکس آئی ہے تقریر. آخری راؤنڈ میں داخل ہو گئی. آپ سو رہے ہیں جیسے بھی گھنٹہ بولے گا. نہیں, بنو اسحاق میں نبی ہیں مگر عالمین کے نہیں, فلسطین کے. اب میں آپ کو اپنے بزرگوں کے حوالے کرتا ہوں. کیوں کہ میں اپنی زبان سے کہوں گا پھر لوگوں نے جائیں گے, کیونکہ میرے ساتھ الجھنے کی لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے. تو ان کو بھائی مولانا دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے قابل آدمی, پرانے کتابوں کے مصنف ہیں اور شیخ الحدیث تھے. ان کا نام تھا محمد ادریس کاندھلوی, اور دوسرے وہی جن کا پہلے نام نہیں لیا تھا میں نے تکلیف سے, تفہیم القرآن والے, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اس ٹائپ کے اسکالر جنہوں نے 20 جلدوں میں 15 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی ہوئی ہے وہ بیٹھے ہوئے. ہمارے استاد حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادریس کاظمی صاحب سے کہا کہ مولانا آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کا جو بھی نبی ہو سارے عالمین میں سب سے بلند نسب رکھتا ہے. تو یہ مسئلہ آپ نے ٹھیک نہیں لکھا. انہوں نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھے داد دیں گے کیونکہ یہ تو میں نے آپ کے مکتب کے مطابق لکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا مکتب ایسا نہیں ہے, ہم بات سمجھ کے کہتے ہیں, آپ نے بے سمجھی میں کہی ہے. انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہنے لگے یہ اس کی کیا دلیل آپ نے لائی؟ فرمایا یہ تو صحیحین میں حدیث ہے کہ نبی جب آتا ہے تو عالمین میں سب سے نسب اس کا بلند ہوتا ہے. فرمایا نہیں, یہ تو کہیں نہیں لکھا, صحیحین میں بھی. ان کا کس حدیث سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی؟ انہوں نے کہا اے وذالک تبعث باحساب قومی. تو فرمایا ترجمہ صحیح کیجئے پھر اس کا کہ جس قوم میں تشریف لاتا ہے نبی مبعوث ہوتا ہے اس قوم میں اس سے زیادہ نسب والا کوئی نہیں ہوتا. تو جو تشریف لائے سارے عالمین کے لیے, سارے عالمین میں اس کا نسب بلند ہوتا ہے. جو تشریف لائے علاقے کے لیے, اگر ارادہ بھی فرمائے نا, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارادہ, کیا کسی نے بتایا کہ مدینہ شریف کے قریب یہودی بہت ہیں, وہ بنی اسرائیلی ہیں, تو آپ ان کو تبلیغ کیجیے, اپنا بندہ بھیج کے تبلیغ کر دیں کہ وہ ہیں تو آپ کے, آپ نے بھیجنا چاہا. جب وہ جوفا سے آگے بڑھا نا, جو میقات ہے شام والا, ایسے قدم بڑھایا حضرت عیسیٰ کے نمائندے نے, ایسے. اب وہ خاص بندہ ہے نا, آپ کا نمائندہ ہے, صحابی ہے, حواری ہے آپ کا, تو میرا تو پاؤں بیمار ہے, میں نے اس لیے کیا کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے ہو سکتا ہے میں آرام پر. بات سمجھے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے نبی پاک ہیں سارے انبیاء کرام علیہ السلام اسی طرح تھے؟ نہیں, نفس نبوت میں اسی طرح تھے, لیکن کیفیت کا بڑا فرق ہے. سمجھو, تبھی تو سارے عالمین پر الاسکا سے لے کر جزائر فجی تک ایک ہی آواز 12 ربیع الاول کو گونج رہی ہے. مغرب میں الاسکا, مشرق میں جزائر فجی, صحیح چرکھڑی لگی ہوئی ہے کہ یہاں دنیا اینڈ ہے, وہاں بھی اینڈ ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں اینڈ جب سامنے آتے ہیں تو صرف 2 فٹ کا فاصلہ ہے ان کے درمیان. اسی لیے جنہوں نے دیکھ کر آئے وہ بتاتے ہیں, ہم کہتے ہیں دنیا گول ہے, وہاں فاصلہ ہے نہیں, بالکل دونوں سٹون اس طرح لگے ہوئے سامنے آمنے.
کیونکہ جہاں مغرب ہے وہی مشرق ہے، ان کے درمیان فاصلہ دے دو. اور یوں گھوم کے جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ سوچ لیجئے 15 گھنٹے تو 18 گھنٹے تو آپ آسٹریلیا جاتے ہو، اور یہاں سے میرا خیال 16 گھنٹے الاسکا کے لیے جاتے ہو، تو وہ بھی جہازوں پر. بات ختم. میں عرض کر رہا ہوں سارے عالمین پر جس کی نبوت ہوگی، سارے عالمین پر ذو نسب وہ ہوگا. اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت کاظمی قبلہ فرمانے لگے کہ آپ کہہ رہے ہیں اصحاب قوم ہند سے آپ نے مراد لیے سارے نسب سب سے اونچا ہوتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ بنو کنانہ چنے ہوئے ہیں، قریش چنے ہوئے ہیں، اور حضور کی نسبت سے چنے ہیں تو سارے عالمین سے چنے ہیں. اگر آپ نسب میں بھی فضیلت کو نقص سمجھ رہے ہیں ان کے لیے، اور اس پر آپ کفر کے فتوے جاری کر رہے ہیں، تو شمول الاسلام پڑھ لیجیے اعلیٰ حضرت کا، وہ 10 روایتیں اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہی گئے تھے فلسطین، بنو کنانہ سے لے کر قریش، انہی کی بات ہو رہی. لمبے تھے قد کے فلسطینی، جب دیکھتے تو کہتے ہیں کمال ہے، اس تن توش کے بندے تو ہمارے ہاں ہے نہیں. انہوں نے کہا بھئی ہم بیت اللہ سے آئے، اس کے ساتھ رہتے ہیں متولی، اور وہاں ضرورت ہے یہ بکریاں بھیڑیں سب جو ہے نا بیت اللہ شریف والے کے لیے دے دو. قوم گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا قوم آئی ہے، ساری بکریاں کٹھی کر لی، بیڑے کٹھی کر لی، ہم تو ان سے بات بھی نہیں کر رہے. انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. کیوں بھائی کیا؟ انہوں نے کہا بیت اللہ سے آئے ہیں، آل ابراہیم ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں. پھر تو آپ یہ بکری بیڑے لے جاؤ گی؟ کہاں ارادہ ہے ہمارا، لے لیں گے. رب سے سوال کیا یا اللہ یہ لوگ آئے ہیں میری قوم سے، بیڑے بکریاں لے لی ہیں اور کہتے ہیں ہم وہاں سے آئے ہیں، تو میرا دل بھر رہا ہے. نہ بھرنا، شکر کر بیڑ بکریوں پر بات ٹل گئی. اگر یہ قوم کو غلام بنا کر لے جاتے پھر بھی روا تھا، پھر بھی روا تھا. اللہ کی کیا حکمت ہے. فرماؤ میرے حبیب کا نام سنا ہے، آپ تو جانتے ہو نا؟ تو جانتا ہوں، ان کو پہچان دو. فرمایا ان کے آبا ہی تو ہیں، یہ ان کے دادے ہیں، باپ ہیں، ان کا حق ہے. کون دکھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جن کی بات ہو رہی ہے، اللہ کیا لکھ رہے ہیں؟ خدا کے بندو، اس وقت جن کے نسب کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ آبا ہیں، بنو کنانہ، قریش، ان میں نبوت یا اسماعیل علیہ السلام جو ان کے باپ ہیں، یا آخر میں جناب محمد مصطفیٰ. تو مجھے کہنے دو نا کہ خدا را یہ کفر کی تلواریں ذرا تھوڑا اپنے ہاتھ میں رکھ کے یوں نظر دورے نبرشی تان کر اپنے بیگانے ذرا پہچان کر، بنو کنانہ میں وہ جن کا نسب عالمین سے بلند ہے، خود نبی نہیں ہے لیکن نبی کی امانت ان کے پاس ہے. اور ضروری یہ ہے کہ نسب تو ان کا بلند نہ ہو تو صرف ان کا بلند کیسے ہوگا؟ نسب ہوتا ہی اول جات سے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے جس پر میں تقریر کر رہا ہوں، اور اس پر اور بھی احادیث مبارکہ ہیں. وَرِسْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا. اس سے بھی استدلال ہوتا ہے لیکن سب تو پیش نہیں کر رہا. اب میں پوچھتا ہوں 10ویں واسطے سے اوپر حضور کا نور مبارک امانت عالیہ جس ہستی کے پاس ہو وہ نبی نہ ہو اور ان کا نسب بنو اسرائیل سے بھی اوپر ہو، سبحان اللہ،
بلا واسطہ جس ہستی کا حضور سے نسب ہو. سبحان اللہ. میں آج کے سادات کے لیے نہیں یہ بات ثابت کر رہا، چارہ نائی میں اس سے استدلال کر رہا ہوں. میں سیدہ خاتون جنت کے لیے استدلال کرتا ہوں. تو کیا آپ بول رہے ہو، کیا فتوی جاری کر رہے ہو؟ اور مفتی بھی ایسے پیدا ہو گئے، کہتے جی نبی اللہ سے افضل کسی کو کہنے سے بالاجماع کفر ہوتا ہے. اور افضل کوئی نہیں کہتا. نبی نبوت کے وصف میں اس کے برابر بھی غیر نبی نہیں ہو سکتے. لیکن یوں آپ اگر ٹھان لیں کہ بات کہیں سے ہم نے نکالی تو غلط ہے. لیکن یہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے والد رحمی رحمۃ اللہ علیہ کی مطالعہ کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمرتی ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا نورات والے صاحبی سنتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باب خلیل کا گل زیبا کہوں، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے. اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابشیں. سبحان اللہ. یہ تابشیں دیکھتے تھے فاضل تبھی کہتے تھے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. جس کے تابشیں نظر ہی نہیں آ رہی وہ بچہ بچہ نور کہتے ہیں. اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابشیں. اے جانے جانے تجلا کہوں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہوں کہتے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں. تو گرامی قدر حضرات، بس گاہے گاہے بعض خانی قصہ پاری نہ رہا، کوئی نئی تقریر نہیں ہے، دھائیوں سے کر رہا ہوں. لیکن شاید اس وقت سننے کے کان لوگوں کو بند تھے. کام نکالو سارا تو وہی پیغام دیتا ہوں. 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج بھی آپ کے والے کر رہا ہوں. اور یہ سب اسی قرآن سننے سے ثابت بات ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں نفس پرستی سے بچائے. مالک تعالیٰ اللہ جل شانہ کے لیے اللہ والرسول مخلص ہو کر سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرف کی توفیق دے کہ ہم اس سے مانگیں مالک تعالیٰ ہمیں نفس کے مکر سے بچا اور اپنی اور اپنے محبوب کی معرفت کیونکہ اس پر موقوف ہوتا ہے. انسان پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرے اور معرفت رسول ہوگی تو انعام میں معرفت توحید معرفت الوہیت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جل شانہ اپنے حبیب کی معرفت اور محبت نصیب فرمائے اور رسول پاک مہربانی فرمائے اور ہم پر جتنے بھی کفر ہیں دلوں پر وہ کھل جائیں اور توحید کے انوار سے ہر سنی مسلمان کا سینہ روشن ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.